یا زہرا علی تنہا شو، یا زہرا علی تنہا شو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ ایام وفات صلی اللہ کے سلسلے میں یہ ہماری پہلی گفتگو ہے۔ جیسا کہ آپ سرنامہ کلام میں سورہ زمر کی آیت نمبر 67 دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کے قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کی قدر کیسے کی جاتی ہے، کس طرح کی جاتی ہے، کیسے دکھا جائے؟ لہٰذا اس سے صاف جو مطلب واضح ہے، جو اللہ کی حجت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو اللہ کا نمائندہ آتا ہے، اس کی اطاعت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے محبت کا اظہار کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کی تکریم کرنا ہی اللہ کی عزت کرنا، اللہ کی تکریم کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی اتباع کے مترادف ہوتی ہے۔ آج کل تمام مجالس اعضاء میں اور جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں مختلف خطباء کے ذریعے، مختلف لوگوں کے ذریعے، ان میں بی بی فاطمہ الزہرا صلاۃ اللہ علیہا کا جو مصائب ہے، جو شہادت ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ خاص کر جو مسئلہ باغ فدق ہے، اس پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا میں نے سوچا کہ اس موضوع پر بات نہ کی جائے، بلکہ بی فاطمہ صلی اللہ کی عظمت، شان اور ان کے فضائل و کمال کا بیان کیا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولا علیہ السلام جو ذات ہے وہ مظہر العجائب ہے، عجائبات کا مظہر ہے۔ اسی طرح بی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ بھی عجائبات کا مظہر ہے۔ تو اسی عنوان کے تحت عجائبات فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ آپ کے سامنے احادیث اور قرآن کی آیات پیش کروں گا، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بی بی کی بارے میں کس قدر آیات نازل فرمائی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لسان اللہ زبان سے جو کہ صرف اس وقت ہی نطق کرتی تھی جب وحی ہوتی تھی، تو اس زبان سے بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا منزلت و کیا شان بیان کی، اس کے بارے میں بیان کیا جائے۔ لہٰذا ہمارا یہ کام، ہمارا یہ فعل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں لکھے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کوشش کی کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنا طرف سے حق ادا کر سکیں۔ ابھی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ کا جو اسم مبارک تھا وہ بہشت کے دروازے پر لکھا تھا، جو کہ ایک کلمے کی صورت میں تھا۔ یہ آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ یہی وہ ذوات مقدسہ تھی جن کا نام ہمیشہ سے دروازہ بہشت پر کنندہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حبیب اللہ فاطمۃ امۃ اللہ علی بغضبہم لعنۃ اللہ۔ یعنی کہ کوئی الہ نہیں، صرف اللہ کے، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے، علی اللہ کے حبیب ہے، حسن حسین اللہ کی صفات ہے، کا مظہر ہے، صلی اللہ علیہ امت اللہ ہے۔ اور جو جس پر یہ غضب ہو جائے ان پر اللہ کی لعنت۔ اہل سنت رات روایت کرتے ہیں کہ جناب آدم نے جنت میں خاتون کو دیکھا جس کا نور آنکھوں کو خیرہ کیے دیتا تھا۔ خدا نے ان سے فرمایا، یہ فاطمہ کا سراپا ہے، تیری اولاد میں سے ہونے والی خواتین کی سردار، اور اس کے سر میں موجود تاج اس کا شوہر علی ہے، اور اس کے کانوں میں جو موجود دو گوشوارے اس کے دو بیٹے ہیں۔ اس کے نیچے آپ دیکھ لیں مکمل حوالے جات لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ بی بی فاطمہ الزہرا صلی اللہ کا نام کلمے میں بھی شامل تھا، جو کہ بہشت کے دروازے پر لکھا تھا۔ ابھی فاطمہ صلی اللہ کی ذات مقدسہ کیا تھی، ان کا باطن کیا تھا، کیا وہ بشریت کے لباس میں کچھ اور تھی، نور الہی تھی،
یا بشریت کے لباس کیا تھی؟ اس بارے میں جو احادیث مذکور ہے اس میں یہ ذکر ہے جناب سید صلی اللہ علیہ کا نور کی خلقت عجائب کی ایک اور داستان اپنے اندر سموئے ہوئے ہے جو کم نظیر بھی ہے۔ امام صادق صلی اللہ علیہ اپنے اجداد سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کا نور زمین و آسمان کی خلقت سے قبل خلق کیا گیا۔ حاضرین میں سے کچھ نے پوچھا یا رسول اللہ تو کیا فاطمہ صلی اللہ علیہ جن سے انسانی سے نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ حورہ انسیہ ہے، فاطمہ انسانی شکل میں حور ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ حور بھی ہو اور انسان بھی؟ آپ نے فرمایا خلق اللہ من نور ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے خلق کیا اس سے پہلے کہ آدم خلق کرتا۔ جب آدم خلق کر لیا تو فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نام کو آدم کے سامنے پیش کیا گیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کہاں تھی؟ تو فرمایا زیر عرش ایک مقام پر۔ پوچھا ان کی غذا کیا تھی؟ تو فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح و تقدیس الہی اور لا الہ کہنا اور حمد الہی بجا لانا ان کی غذا تھی۔ یعنی کہ بی فاطمہ صلی اللہ علیہ بشریت کے اندر اصل میں حور تھی، یعنی کہ وہ حور تھی جو لباس بشریت میں ظاہر ہوئی۔ لہٰذا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہماری طرح بشر ہے، وہ ایک خاتون کی طرح عورت کی طرح ہے، تو ان کو نبی کی زبان پر اعتماد ہونا چاہیے، حدیث کو قبول کرنا چاہیے کہ وہ لباس بشریت میں نور تھی، حور تھی، اور وہ ایسا نور جس کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا۔ اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جیسے آج کل ایک آواز سی ہے کہ بی بی کا اس میں پاک نہیں لینا چاہیے، بے ادبی ہے، تو دیکھ لیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے درمیان اپنی بیٹی کا اس مبارک لے رہے ہیں۔ لہٰذا ہم کو نبی سے آگے قدم نہیں بڑھانا، ورنہ ہمارے اعمال جو ہفت ہو جاتے ہیں۔ جو نبی دے وہ لے لو، جس سے نبی روکے رک جاؤ، تو یہ اسم اعظم ہے جس کو لینا بھی ثواب کا باعث ہے۔ یہ کتاب بحر الانوار جلد 3، اس میں مکمل بی بی کے بارے میں تفصیلات درج ہیں، ان کے صفات، ان کے کمالات، ان کی عجائبات، ان کے معجزات، سب اس کے اندر باب کی صورت میں درج کیے گئے ہیں۔ اور اس کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ لباس بشریت میں حور تھی۔ لہذا یہ طے ہو گیا کہ ان پر ایک عام عورت کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ عام عورت جیسی نہیں تھی، وہ لباس بشریت میں حور تھی۔ اس کے بارے میں آگے چل کے آپ خود دیکھیں کہ ایک حدیث ہے، اس میں بھی فاطمہ صلی اللہ علیہ مولا علیہ السلام بطن مادر سے اپنی ماں سے ہم کلام ہوتی، جیسے مولا علیہ السلام اپنی والدہ سے کلام فرمایا کرتے تھے، اس طرح بھی فاطمہ صلی اللہ علیہ بھی اپنی والدہ سے ہم کلام ہوتی تھی۔ جناب بی خدیجہ کبریٰ صلی اللہ علیہ امید سے ہو گئی، تو بعض شیعہ سنت میں آیا ہے کہ جناب سیدہ بطن مادر سے کلام فرمایا کرتی تھی، اور تنہائی میں ان کی مونس اور باقی خواتین کی بے وفائی کے موقع پر اپنی والدہ و ماجدہ کو تسلی دیا کرتی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے پوچھا یہ کون ہے تم سے باتیں کرتا ہے؟ تو خدیجہ کبریٰ صلی اللہ علیہ نے جواب دیا وہ مولود جو میرے رحم میں ہے، میرا ہمدم ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل نے مجھے لڑکی کی بشارت دی ہے جو پاک اور مبارک ہے، اور خداوند متعال میری نسل اور وحی کے منقطع ہو جانے کے بعد آئمہ امت کو اس نسل سے قرار دے گا۔ اس مولود کا میلاد باسعادت 5ویں سال بروز جمعہ کو ہوا، اور جب یہ ایک عظیم نور ساطع ہوا تو حور العین نے نوزاد پر آب کوثر نچھاور کر کے اسے تر و تازہ کیا۔ اس حدیث کی نیچے مکمل حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ
اپنی ماں کی تنہائی میں غم خوار تھی، ان کی دل جوئی کرتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی۔ یہ روایت وہی جو کتاب میں پہلے دکھائی، کافی جلد و 3 اس میں بھی مذکور ہے، مکمل واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے، اس میں بیان کیا جا رہا ہے، کتاب دلائل الامامہ میں ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ ایک دن میں اتنی بڑھ جاتی تھی جتنے عام بچے ایک ہفتے میں بڑھتے ہیں، اور ایک ہفتے میں اتنی بڑی ہو جاتی تھی جتنا عام بچے ایک ماہ میں، اور ایک ماہ میں اتنی بڑی ہو جاتی تھی جتنا عام بچے ایک سال میں بڑھتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور وہاں مسجد تعمیر کی گئی، اہل مدینہ آپ سے مانوس ہو گئے، آپ کا کلمہ بلند ہوا، آپ قدم کی برکت سے لوگوں نے محسوس کیا، اور دور دور سے سوار ہو کر لوگ آنے لگے، ایمان کا ظہور ہوا، قرآن کا درس شروع ہوا، عرب کے عمراء و شرفاء کے نام و پیغام آنے لگے، صدان قبیلہ اور اکابر قوم آپ کی کو تلوار سے ڈرنے لگے، تو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ اور مہاجرین کی عورتیں جن میں عائشہ بھی تھی مکہ سے کر کے مدینہ آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام ابی ایوب الانصاری کے گھر میں رہنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ آ کر سب سے پہلے حضرت سودا سے عقد کیا، حضرت فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ بھی بیوی کے پاس منتقل ہو گئی، پھر آپ نے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے دوسرا عقد کیا۔ چنانچہ وہ خود فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عقد کے بعد اپنی بیٹی کو میرے سپرد فرمایا، میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، اور خدا کی قسم کہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وہ مجھ سے زیادہ مؤدب تھی اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھی، یعنی کہ وہ معلمہ غیر علمہ تھی، یعنی کہ وہ اللہ کی طرف سے عالمہ بن کر آئی تھی، ان کو بھی علم عطا کیا گیا تھا، جس کا اظہار، جس کی گواہی جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے دی۔ اس سے آگے آپ روایت دیکھیں، ایور معجزات میں مرکوب ہے، حضرت سلمان محمدی نے حضرت عمار سے روایت کی کہ حضرت سلمان کا بیان ہے، ایک دن عمار نے مجھ سے کہا میں تم کو ایک عجیب بات بتاؤں۔ میں نے کہا ہاں اے عمار بتاؤ کیا بات ہے۔ عمار نے کہا میں شاہد ہوں کہ ایک مرتبہ غازی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچے، جب ان مذہبوں کو دیکھا تو آواز دی میرے قریب آؤ، میں آپ کو بتاؤں گی کہ اب تک کیا ہو چکا ہے اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے۔ عمار کا بیان ہے، یہ سن کر حضرت علیہ السلام فوراً واپس ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو حضرت نے فرمایا اے ابو الحسن قریب آ جاؤ۔ آپ قریب گئے، جب منہ میں بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں آئے ہو، یہ میں بتاؤں یا تم بتاؤ گے؟ حضرت علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا بیان کرنا تو سب سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فاطمہ کے پاس گئے تھے، انہوں نے تم سے اس طرح بیان کیا، تم واپس پلٹ کر یہاں آ گئے۔ حضرت علیہ السلام نے عرض کی کیا فاطمہ بھی اسی نور سے ہے جس سے ہم ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا تمہیں اس کا علم نہیں ہے؟ یہ سن کر حضرت علیہ السلام سے شکر ادا کیا۔ عمار کا بیان ہے کہ پھر حضرت علیہ السلام وہاں سے حضرت فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، تو حضرت فاطمہ نے فرمایا ابھی آپ میرے بابا کے پاس گئے تھے، جو کچھ میں نے آپ سے کہا تھا آپ کی اطلاع آپ نے بابا کو دی؟ حضرت نے فرمایا ہاں اے فاطمہ ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر حضرت فاطمہ نے فرمایا اے ابو الحسن سنیے، اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو خلق فرمایا جو خدا ذوالجلال کی تسبیح و تقدیس سے مصروف رہا، پھر اللہ نے اس نور کو جنت کی ایک درخت میں ودی
نیت فرمایا اور شجر پر نور بن گیا کو تشریف سلام اللہ علیہ کے پاس بھی وہی علم تھا جو نبی کا پاس علم تھا، جو مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم علم تھا۔ ابھی فی الحال اپنی گفتگو ادھر ہی روکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے مزید بیان کریں گے کہ اور کس قدر عجائبات جو بھی فضل سے ظاہر ہوئے وہ لکھی ہیں کتابوں میں، اور کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان اور بیان کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔